للہ واسطے اللہ کے ہے، ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں کے ہے، وما فی الارض اور جو کچھ بھی زمین کے، وَإِن تُبْدُوا اور اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم جو کچھ بھی تمہارے دلوں کے ہے، آؤ تخفوہ یا تم مخفی رکھو سے چھپاؤ سے، یحاسبکم بہ اللہ محاسبہ کرے گا تمہارا ساتھ اس کے اللہ، فیغفر لمن یشاء پس بخش دے واسطے جس کے چاہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء اور عذاب کرے جسے چاہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر اوپر ہر ایک چیز کے قدرت والا ہے۔ آمن الرسول ایمان لایا رسول، بما ساتھ اس چیز کے جو انزل الیہ اتاری گئی طرف اس کے، من ربی اس کے رب کی طرف سے، والمومنون اور ایماندار بھی، کل آمن باللہ سبھی ایمان لائے ساتھ اللہ کے، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کے، و کتبہ اور اس کی کتابوں کے، و رسلہ اور اس کے رسولوں کے، لا نفرق نہیں ہم تفریق ڈالتے، بین احد درمیان کسی ایک کے، من رسلہ اس کے رسولوں میں سے، وقالوا اور کہنے لگے، سمعنا سنا ہم نے، واطعنا اور اطاعت کی ہم نے، غفرانک کا بخشش طلب کرتے ہیں تجھ سے، ربنا اے رب ہمارے، وإلیک المصیر اور طرف تیرے ہی لوٹنا ہے، لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ نفساً کسی جان کو، الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق، لہا واسطے اس کے، اسی کے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، وعلیہا اور اوپر اسی کے ہے یعنی وبال مکتسبت جو اس نے کمایا، ربنا رب ہمارے، لا تواخذنا نہ تو پکڑنا ہمیں، نہ مواخذہ کرنا ہمارا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا یا ہم سے خطا ہو جائے، ربنا رب ہمارے، ولا تحمل علینا اسرا نہ تو ڈالنا اوپر ہمارے بوجھ، کما جیسا کہ حملتا ہو ڈالا تو نے وہ، علی الذین اوپر ان لوگوں کے، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے، ربنا رب ہمارے، ولا تحملنا اور نہ تو اٹھوانا ہم سے، ما وہ چیز، لا طاقت لنا نہیں ہے طاقت واسطے ہمارے، بھی ساتھ اس کے، واعف عنا اور درگزر کر ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے واسطے ہمارے، ورحمنا اور رحم کر ہم پر، انت مولانا تو ہی ہمارا آقا ہے، فانصرنا پس مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین اوپر کافروں کی قوم کے، آمین۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اگر آپ نے غور کیا اور آپ کے ذہن میں اگر اس صورت کا کوئی تخیل اور تصور ہے، یقیناً آپ اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ یہ صورت عقائد کے لحاظ سے بھی اور احکام کے لحاظ سے بھی نہایت مارکۃ الآراء سورہ ہے۔ بے شمار اعتقادات سے متعلق باتیں، اعمال سے متعلق اور آداب و تمدن سے متعلق احکام و مسائل بڑی شرح و بسط سے اس صورت کے اندر اللہ تعالی نے بیان فرمائے۔ چنانچہ آپ الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ تک ان تمام 283 آیات پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کھل کر باتیں فرمائی، اپنے بندوں کو کھل کر اپنی رضا اور اپنی رحمت کے راستے سے آگاہ کیا ہے۔
چنانچہ اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ یہ باتیں کرنے کے بعد اس اگلی آیت میں ایک اور اہم اور آخری اور فیصلہ کن بات کرتا، اور وہ یہ کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اے میرے بندو، یہ جو کچھ میں نے تمہیں کہا ہے، یہ جو احکامات تمہیں دیے ہیں، یہ اس لیے کہ میں مالک ہوں اور تم میرے غلام، میں معبود ہوں اور تم میرے بندے ہو۔ میرا حق یہ ہے کہ میں تمہیں تمہاری بہتری اور بھلائی کے احکام عطا کروں، اور تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ تم اپنے آپ کو میرا بندہ قرار دیتے ہوئے جو میری ہدایات و احکامات ہیں ان کو سنو، ان کو مانو، ان کو قبول کرو اور ان پر عمل کرو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ میرا، میں مالک ہوں، کوئی چیز میری ملکیت سے باہر نہیں، لہذا تمہارا بھی میں ہی مالک۔ اب یاد رکھو، یہ کبھی نہ بھولنا کہ ہم کوئی چکر چلا جائیں گے، کوئی ہیرا پھیری کر لیں گے، کوئی مغالطہ دے دیں گے، کوئی اپنی عقل اور دانش کا داؤ چلا کر اپنے آپ کو بچا لیں گے، یہ خیال دل میں بھی نہ لانا۔ اگر کہیں اس فریب میں الجھ گئے تو پھنس جاؤ گے، مارے جاؤ۔ میں وہ مالک ہوں، اور میرا اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ جو کچھ تمہارے جیوں کے اندر، دلوں کے اندر، تمہاری ذاتوں کے اندر مخفی ہے یا ظاہر ہے، تم اسے ظاہر کرو یا چھپا کر رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تمام معاملات میں تمہارا محاسبہ کرے۔ تم چھپاؤ کسی بات کو تب بھی محاسبہ، یعنی ان باتوں کا بھی محاسبہ ہوگا کہ جو تم نے اپنی دانش کے مطابق ابھی تک چھپا کر رکھی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی کو پتہ اور علم نہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا بھی محاسبہ کروں، اور جو تم ظاہر کرو میں اس کا بھی محاسبہ کروں۔ اللہ اکبر۔ احادیث میں آتا ہے جب یہ آیت کریمہ اتری نا، جن لوگوں کو اللہ کے احتساب کا احساس تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا حساب کس چیز کا نام، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، اس آیت کو سن کر بڑے غمگین ہوئے۔ بعض صحابہ بڑے روئے، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی، کیا کہا؟ اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، ہم نے مان لیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، مان لیا، روزے کا حکم دیا، مان لیا، جہاد کا حکم دیا، مان لیا، جو اللہ نے حکم دیا ہم نے مانا، لیکن یہ جو ہے نا دلی محاسبے کی بات کہ ہم نے جو کچھ چھپایا ہوا اس کا بھی محاسبہ ہوگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل پر تو ہمارا اختیار نہیں ہے، مخفی چیزوں پر تو ہمارا اختیار نہیں ہے نا، یہ تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے بڑی سختی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بڑی صعوبت اور مشکل پیدا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، تم بھی بنی اسرائیل کی طرح یہ کہتے ہو کہ یہ بات سخت ہے اور یہ نرم ہے، بلکہ
جو کچھ تمہیں کہا گیا ہے تم یہ مت خیال کرو کہ کون سی بات ہمارے لیے صعوبت والی ہے اور کون سی آسائش والی، بلکہ تم یوں کہو سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناراضگی کو اور ناپسندیدگی کو دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کی بات مانتے ہیں اور سمعنا و اطعنا کے۔ فرمایا تم نے اب سمعنا و اطعنا کہا ہے نا، یہی کام ہے تمہارا۔ اب اللہ میری امت پر وہ تکلیف نہیں ڈالے گا کہ جس کی مکلف میری امت نہ ہو سکے، اللہ میری امت پر وہ بوجھ نہیں ڈالے گا کہ جو بوجھ میری امت اٹھا نہ سکے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ جب صحابہ نے دل و جان سے کہا سمعنا و اطعنا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی 2 آیتیں نازل فرما کر دعا بھی سکھا دی اور آسانی کی خوشخبری بھی دے دی۔ تو فرمایا اگر جو تم ظاہر کرتے ہو یا جو تم مخفی رکھتے ہو بہرحال اللہ اس کا محاسبہ کرے گا۔ معنی یہ کہ تمہارے تمام ظاہری اور باطنی معاملات کا، تمہارے ظاہری اور باطنی تمام اعمال کا اللہ تم سے حساب لے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم جو مرضی ہے کرتے پھریں، نہیں، اللہ حساب لے گا۔ اور جو تم اپنی برائیوں کو اور گناہوں کو اور بد کرداریوں کو اور اللہ کی نافرمانیوں کو چھپائے ہوئے ہو، بد باطنی کا مظاہرہ کرتے ہو، اللہ اس کا بھی محاسبہ کرے۔ اب فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے وہ بخش دے، جس کو چاہے وہ عذاب کرے۔ وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، اللہ با اختیار ہے۔ وہ اس بات کا پورا اختیار رکھتا ہے اور اختیار کے ساتھ ادراک بھی رکھتا ہے کہ کس کو بخشنا ہے اور کس کو سزا دینی ہے، چنانچہ وہ پوری طرح اختیار رکھتا ہے۔ یہ من یشاء کے لفظ جو آتے ہیں نا قرآن میں، یہ اللہ کے با اختیار اور قادر مطلق اور ہر طرح سے بعض پرس کی پابندیوں اور بندنوں سے آزاد ذات کی نشاندہی کرو۔ باقی کائنات میں کوئی ایسا نہیں، جو چاہے وہ کرے، ہر ایک کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے سزا دے، یعنی یہ فیصلہ اس کا ہے۔ کوئی کسی آدمی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلاں دوزخی ہے یا جنت، فلاں کو اللہ بخشے گا یا نہیں بخشے گا۔ انجام کار کو بھی وہی جانتا ہے اور فیصلہ بھی اسی کے اختیار میں۔ ہاں، جس کے لیے اللہ نے صراحت یا وضاحت فرما دی قرآن میں یا اپنے پیغمبروں کی زبان سے، مثلاً فرعون ہے، قارون ہے، نمرود ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، اور بدر کے وہ لوگ کہ جنہوں نے چڑھائی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر پر کافروں کی طرف سے اور وہ مارے گئے۔